جی ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہو چکے ہیں رحمت رمضان افطار نشریات سیگمنٹ ہے وظائف کا۔ قبلہ مفتی غلام دستگیر قادری صاحب تشریف فرما ہے۔ مفتی صاحب خیریت سے؟ آپ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ عافیت میں رکھے۔ بہت شکریہ۔ اور حضرت سوالات آ چکے ہیں، آپ کی اجازت سے میں آغاز جی بسم اللہ۔ یہ کیلشیم اور وٹامنس کی کمی ہو گئی ہے، اور یہ بھی مسئلہ عام ہے معاشرے میں۔ شاید وہ ہیلدی فوڈس ہم نہیں لے رہے اور زیادہ تر جنک فوڈس پہ ہیں، یا پھر وہ ٹیسٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ بس مزہ آنا چاہیے، تو بعد میں پھر دوائیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور بالخصوص یہ کیلشیم اور وٹامنس کی کمی یہ بھی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، بالخصوص بچوں میں، نوجوانوں میں، کیا شاید فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ آج 8واں روزہ ہے، دیکھتے دیکھتے پلک جھپکتے میں 8 دن گزر گئے۔ آج کا دن پہلا روزہ تھا۔ اللہ اکبر۔ میں ابھی آتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا کہ ابھی میں پچھلے ہفتے ٹریفک میں پھنسا تھا اور لیٹ ہو گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، پہلا دن تھا، پہلا روزہ تھا، پہلا روزہ تھا۔ بس دیکھتے دیکھتے آخری روزے پہ آ جائے گا، رمضان رخصت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ سوالات آپ کے بڑے اچھوتے ہوتے ہیں، ایک دم بہت زیادہ، مطلب جو عوامی معاملات سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وہ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیے کیلشیم وائٹامنس جو کم ہوتے ہیں نا، یہاں میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں، یہاں کے پلیٹ فارم سے یا کوئی بھی آپ کو وظیفہ بتائے تو دین ہمیں یہ نہیں بتاتا، ہمیں دین یہ نہیں کہتا کہ آپ نے دوا نہیں کرنی ہے۔ صحیح، یہ یاد رکھیے گا کہ دوا کرنا منع نہیں ہے، سنت مبارکہ ہے۔ یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس، کہ وہ ذات اقدس کہ جن کے نام میں اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن آقا دو جہاں نے امت کی تعلیم کے لیے دوا استعمال فرمائی، حجامہ کروایا، پچھنا لگوایا حضور علیہ السلام نے، امت کو ترغیب دی۔ تو لہٰذا اگر دوائی اگر ڈاکٹر سے لیتے ہیں آپ کیلشیم وائٹامنس کی، اور یہ صرف یہ جو وظیفہ میں بتانے لگا ہوں نا حضرت، یہ کیلشیم اور وائٹامنس کو پورا نہیں کرے گا، بلکہ سوڈیم کی جو کمی زیادتی ہو جاتی ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو 4 عناصر رکھے ہیں، تو یہ جو عناصر سے مل کر انسان کا وجود ماری سے وجود میں آیا ہے، اس میں سوڈیم بھی ہوتا ہے، نمک صحیح، بعض اوقات ہوتا ہے، وہ کمی زیادتی ہو جاتی ہے، جی۔ تو ڈاکٹرز بھی دوائیاں دیتے ہیں، جو ہے آپ کو خوراک دی جاتی ہے، وہ پرہیز بتائے جاتے ہیں۔ تو کیلشیم وائٹامنس کی کمی زیادتی ہو جائے، صرف کمی نہیں زیادتی بھی ہو جائے، اچھا، کیونکہ کیلشیم بڑھ جاتے ہیں تو معاملات گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ آپ کو باقاعدہ ڈاکٹر بہتر بتا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے، لیکن یہ وظیفہ جب کریں گے نا آپ، تو اس کے 2 طریقے میں بتاتا ہوں، لیکن باوضو ہو کے کرنا ہے، یہ بے وضو نہیں کرنا ہے۔ خواتین مخصوص ہے، اب میں نہیں کر سکتی صحیح، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے، بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک سورہ مریم کی پہلی آیت۔ آپ نے کیا کرنا ہے، نمک نارمل کس میں ہوتا ہے؟ گھر میں برنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈبہ وغیرہ میں رکھتے ہیں۔ تو آپ نے ایک تھال لینا ہے، اس تھال کے اندر اس نمک کو نکال لیں، جتنا بھی گھر میں موجود ہے نمک، پھر باوضو ہو کے شہادت کی انگلی سے نمک پر لکھنا ہے کاف ہا یا عین صاد، لوح قرآنی ہے نا، سورہ مریم کی یہ پہلی آیت ہے، کاف ہا یا عین صاد، جس طرح قرآن میں لکھا ہوا ہے اسی طرح خالی انگلی سے نمک پہ لکھنا ہے۔ صحیح، لکھ لیا، اب وہ نمک آپ سمیٹیں، برنی میں بھر لیں، جب بھی کھانا بنے اس نمک کو استعمال کریں۔ حضرت کیلشیم وائٹامنس پوٹیشیم سوڈیم جو بھی کمی ہوگی زیادتی ہوگی سب پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، اچھا سبحان اللہ، ایک تو یہ بات ہو گئی، بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے، یہ اچھا سب گھر والے کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے، یہ کاف ہے یا انصاف کا کمال ہے، اللہ اکبر، حروف مقطعات کا، یہ قرآن کی برکتیں ہیں۔ کاف ہا یا انصاف مقطعات قرآنی ہیں، اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، صرف اللہ کو پتہ ہے، یا اس کے بتائے سے اس کے حبیب کو پتہ ہے، باقی لانے والے جبریل امین بھی نہیں جانتے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں، یہ قرآن کی برکتیں ہیں، قرآن کے قریب آئیں بھائی۔ ہاں آج ہم قرآن کو چھوڑ بیٹھے حضرت۔ اچھا اگر کوئی چاہتا کہ نہیں میرا تو بہت زیادہ بڑھ گیا اور یہ تو بڑا سلو کام کرے گا، وہ پوٹیشیم بہت بڑھ گیا ہے، سوڈیم بڑھ گیا ہے، یہ کم ہو گیا ہے، یہ کیلشیم وائٹامنس کی بے حد کمی ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ 1 ہفتے کے اندر مریض کھڑا ہو جائے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ خواتین بھی عمل کر سکتی ہیں، کوئی بھی شخص جو کھانا کھا رہا ہے، جو کھانا پکا رہا ہے، جی، کھانا پکانے والا کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ کھانا پکانے سے پہلے یا کھانا پکانے کے بعد یا کھانا پکانے کے دوران
126 مرتبہ پڑھنا ہے کاف ہا یا عین صاد. صحیح. 126 مرتبہ کاف ہا یا عین صاد. خواتین مخصوص ایام میں نہیں پڑھ سکتی، یہ یاد رکھیے گا. اس کو پڑھا اور پوری ہانڈی پہ دم کر دیں. واہ. ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے نا اس کو ایک پلیٹ پہ دم کر کے کھا لیں. کیونکہ اگر کسی خاتون کو ہو، بہو کو ہو خاص طور پر، اور پتہ لگے وہ دم کرنے لگے اور کوئی گھر میں دیکھ لے تو بولے بدگمانی آئے گی نا جی بدگمانی. کہ پتہ نہیں کیا جادو ٹونے کر رہی ہے. ہمارے یہاں ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہالت بہت زیادہ ہے. ہم بنا سوچے سمجھے الزامات لگا دیتے ہیں. اللہ اللہ. جیسے آپ نے انٹرو میں کہا نا کہ آپ انداز سے لگائیں کہ سفارشی، تو اس طرح کے یہ ساری معاملات کب ہوتے ہیں جب علم نہیں ہوتا ہے انسان کو، صحیح. آخرت کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ کھانے پہ دم کرے اور کھانا کھانا شروع کر دے. حضرت ایک ہفتہ نہیں گزرے گا انشاءاللہ 70% فرق آ جائے گا، اللہ نے چاہا 70%. آرام سے 70% فرق. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں ناظرین کرام کیسی برکت ہے کہ اللہ پاک کا کلام ہے اور پھر حروف مقطعات ہیں اور پھر اس مخصوص انداز سے پڑھنے ہیں. ظاہر بات ہے کہ بزرگوں نے جس انداز سے ہمیں بتایا، تعلیم کیا، اور اس انداز سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ اس کی برکات ظاہر بھی ہوں گی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پھر بھی دل پریشان رہتا ہے مفتی صاحب، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. اچھا یہ وظیفہ ابھی کسی بات کو ایسا ہوتا ہے، بالکل بہت اچھا سوال ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں، نہ کوئی پیسے لینے نہ دینے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کہیں جانا ہے، لیکن دل بے چین رہتا ہے، گھبراہٹ کا شکار رہتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل اداس ہوگا، گھر والے بولیں گے کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ چہرہ جو ہے نا وہ انسان کے باطن کا آئینہ ہوتا ہے. وہ چہرے پہ تاثرات نظر آ جاتے ہیں اور گھر والوں کو تو جلدی آ جاتا ہے. اور گھر والوں کو جلدی گھر سے دن رات ساتھ ہے نا، ان کا شب و روز ہمارے ان کے سامنے ہیں. جی. ہم کب خوش ہوتے ہیں اور کیا ہماری کیفیت ہوتی ہے خوشی میں، ہم اداس کب ہوتے ہیں، پریشان کب ہوتے ہیں، کون سی بات پہ ٹینشن لے لیتے ہیں، یہ گھر والوں کو سب پتہ ہوتا ہے. تو اہل خانہ بھی اگر بات کو بولتے ہیں کیا بات ہے کوئی پریشانی، بولتا نہیں کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں کیوں دل پریشان ہو رہا ہے، کچھ ہونے والا برا ہے. بعض اوقات اچھے بھی بعض لوگ صدقے دے دیتے ہیں، چلے صدقہ دینا تو اچھی بات ہے، لیکن حضرت یہ دل پریشان ہو آپ اسی وقت یہ عمل کریں، اسی وقت فرق پڑے گا. اللہ اکبر. اتنا یہ میں نے خود کر کے دیکھا ہے. واہ. ایک مرتبہ میں گاڑی چلا رہا تھا تو وہ ایک دم اس طرح ایک دم دل ڈوبنے لگا، پریشان ہونے لگا. یہ ہاتھ رکھا دل پر. اچھا دل پر ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے، صحیح. ٹھیک ہے، سیدھا ہاتھ. اور قرآن پاک کی سورہ نساء کی یہ آیت کا حصہ ہے، پوری آیت نہیں ہے، چھوٹے سے 2 لفظ ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 34 سے 35 ہے. بہرحال وہ دیکھ لیجیے گا سورۃ النساء میں آپ، تو وہ آپ نے پڑھنا ہے. اچھا خواتین چونکہ قرآن کے الفاظ ہیں نا یہ مخصوص ایام میں نہیں پڑھ سکتی. صحیح. ہاں اس کو بے وضو پڑھا جا سکتا ہے. جیسے آپ کہیں کام کر رہے ہیں اور آپ کو لگے یار ایک دم دل اداس ہونے لگا ہے، پریشان ہونے لگا ہے، تو آپ سیدھا ہاتھ اپنے دل پر رکھیں اور 7 مرتبہ پڑھنا ہے امنتن نعاسا. امنتن نعاسا. ہاں امنتن نعاسا، بس یہ لفظ پڑھنا ہے. واہ. یہ امنتن نعاسا امنتن نعاسا امنتن نعاسا یہ 7 مرتبہ پڑھیں. اسی یہ پڑھتے پڑھتے 7 مرتبہ بھی پہنچیں گے نہیں اور ایسے لگا دل کا غبار بیٹھنا شروع ہو کیا گیا. معنی ہے مفتی صاحب اس کے؟ یہ دراصل مفہوم غزوہ بدر، جی میں بات کرتا ہوں. غزوہ بدر میں جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل پہ پریشانی طاری ہوئی نا کہ ایک طرف 313 اور دوسری طرف 1000 کا لشکر، تو انسان ہے نا مطلب ایک فطری تقاضے تو ہے نا انسان کے ساتھ، اور آلات حرب سے لے اور کچھ بھی مطلب ساز و قرآن فرماتا ہے کہ وہ تو تم تو بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اللہ نے مدد نازل فرمائی. اللہ اللہ. اب ہوا کیا دیکھیں، یہی وجہ کہ مولا علی فرماتے ہیں نیند اگر نماز میں ہو تو یہ شیطان کی طرف سے، نیند اگر نماز میں ہو تو یہ شیطان کی طرف سے، لیکن نیند حالت جنگ میں ہو تو یہ اللہ کی طرف سے. کیونکہ جنگ میں جان کا خوف ہوتا ہے، اور جب جان کا خوف بندے کو نیند آتی ہے، اللہ فرماتا ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا. جی. اللہ نے غم کے بعد صحابہ پر امنۃ نعاسا، پرسکون اونگ والی نیند عطا فرمائی. امن والی اونگ. نعاسا اصل میں کہا جاتا ہے اونگ کو، اونگنا، نعاسا اونگنا. اچھا اونگ آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوپہر میں بیٹھے ہوتے ہیں، عام دنوں میں خاص کر گرمیوں میں ہوتا ہے کہ کبھی ہم سوتے نہیں باقاعدہ، جیسے ایک سونے کا ماحول ہوتا ہے، بندہ بیڈ روم کے پردے گرا دیتا ہے اور لائٹیں بند کر دیتا ہے اور موبائل سائلنٹ کر دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. نہیں، ایسے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، بس ایک ہلکا جھونکا آتا ہے اور طبیعت فریش ہو جاتی ہے. ایسے ہی. تو یہی صحابہ کرام کے ساتھ ہوا کہ اللہ نے نیند مسلط کر دی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں بدر کی رات میں نے دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہر بندہ اونگ رہا ہے
فرماتے میرے ہاتھ سے تلوار بار بار چھوٹ کے گر جاتی تھی، ہائے 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 ایسی پرسکون. اور جب صحابہ اٹھے فرمایا سب حشاش بشاش، ہائے ہائے. کوئی غم کو کیفیت نہیں تھی. تو یہ لفظ ہے نا قرآن کے، ہاں ہاں امنتا نعاسا، 7 مرتبہ دن میں ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ پڑھیں. پھر فرق آ جائے 70%، 50%، پھر دوبارہ پڑھ لیں، پھر دوبارہ پڑھ لیں. انشاءاللہ 5-6 مرتبہ ٹائم پڑھیں گے، انشاءاللہ مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے کلام کی برکات ہیں. اور صاحب جسم میں اندر کی طرف گلٹیاں نکل آئی ہیں، گلٹیاں ہی کہتے ہیں نا، جی جی. تو ان کو ختم کرنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. مطلب سوال شاید یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے دانہ اوپر ہو جاتا ہے، ہاں اس کا الگ وظیفہ ہے. ٹھیک ہے ایک ہے اندر سے گلٹیاں جی، نکلتی اندر ہیں، سے ٹھیک ہے نا. یہ اور بھی کافی زیادہ ہو گیا. بہت خطرناک ہے، کینسر تک لے جاتا چکنائی ہے. کی گلٹیاں بھی ہوتی ہیں یہ. چکنائی کی بھی ہوتی ہے، مطلب کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے. اللہ نہ کرے بعض اوقات ڈاکٹرز جب ختم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں تو بولتے ہیں بائپسی کرواؤ. صحیح. کیا مطلب کہ کینسر کا الارم ہے ہوں. کہ بائپسی کروائیں گے اب کینسر ہو سکتا ہے ڈائگنوز ہو جائے اوہ. کہ آپ کو جسم میں گلٹیاں پھیل گئی ہیں. اوہ. الغرض کیسا ہی مسئلہ ہو، اور یہ جو مبتلا ہیں پروردگار عالم انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے کہ اندر کی طرف سے گلٹیاں نکلتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے دانہ ہوتا ہے جیسے ہمارے فیس وغیرہ پہ ہو جاتے ہیں، چہروں پہ ہو جاتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے اندر سے دانہ نکلا ہے، اندر سے دانا ٹھیک ہے نا، اور وہ محسوس ہوتا ہے گلٹی سے. تو کسی بھی طرح کی گلٹیاں ہوں. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ گلٹیاں جو ہے نا یہاں ہمارے گردن کے یہاں کنارے پہ نکل آتی ہیں. بچوں میں خاص طور پہ ہوتا ہے، یہ بخار کی وجہ سے ہوتی ہے. صحیح. یہ وظیفہ ان گلٹیوں میں کام نہیں کرے گا اچھا. کیونکہ یہ کمزوری اور بخار کی وجہ سے آئی ہے. صحیح. مطلب وہ میری باقاعدہ ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں سیفٹی گارڈ ہوتے ہیں. اچھا. ہاں جو آتے ہیں اور آپ کو جو نا بخار کو مطلب وہ ڈائیورٹ کرتے ہیں اس طرف کہ بھائی یہاں تو حملہ کر، باڈی کو بچاتے ہیں. وہ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے. کیا کہنے کیا کہنے. لیکن اگر جسم میں کہیں اور گلٹیاں نکل رہی ہیں تو اس کے لیے سورۃ البقرہ کا ایک بہترین وظیفہ ہے. جتنے ناظرین سن رہے ہیں میں ان کو عرض کروں گا کہ ایک تو ناپاکی کی حالت میں اس کو نہیں پڑھنا. صحیح. دوسرا ضروری نہیں کہ مریض خود پڑھے، خود پڑھے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر مریض ایسا ہے کہ وہ قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے یا بہت چھوٹا بچہ ہے کہ قرآن پڑھ نہیں پایا ابھی تک، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ دم کی کر کے. لیکن اس وظیفے کے لیے ایک شرط ہے. جی. نارملی میں کیا کہتا ہوں کہ بھئی اگر پانی پہ دم کر کے نہیں پی سکیں آپ تو اپنے اوپر دم کر لیں. یہ وظیفہ اپنے اوپر دم کرنے سے اتنا فائدہ نہیں کرے گا جتنا پانی پر دم کر کے پینے سے فائدہ کرے گا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اب کرنا کیا، اچھا آپ چاہیں تو ایک ٹائم پڑھ لیں، چاہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھیں، چاہیں تو ہر 1 گھنٹے میں پڑھ لیں. انشاءاللہ کیا وظیفہ ہے، سورۃ البقرہ پہلا پارہ اور اس کی آیت نمبر ہے 71. اچھا جہاں یہ کہاں پر ہے یہ آیت، جہاں گائے کا ذکر آیا نا قرآن پاک میں، اسی رکوع کے اندر یہ آیت مبارکہ ہے. اچھا یہ آیت پوری جو آیت نمبر 71 ہے سورۃ البقرہ، یہ بہت بڑی ہے، طویل ہے. جی. تو آپ نے صرف اس کے 3 لفظ پڑھ لیں، بس پوری آیت نہیں پڑھنی. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بس یہ آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھنا ہے. 41 زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کم سے کم 41 مرتبہ. 41 مرتبہ پڑھنے میں آپ کو بمشکل 2 منٹ لگیں گے، 2 منٹ سے بھی کم ٹائم لگے گا. چلیں آپ آرام سے ٹھہر کے پڑھیں گے تو 2 منٹ میں پڑھ لیتا ہے انسان. صحیح. میں نے باقاعدہ اس کو پڑھ کے دیکھا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے. واہ. تو مجھے تقریباً 2 منٹ کے قریب لگا تھا. صحیح. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا. یا آپ پڑھیں یا پڑھ کے کوئی مریض کو دے دے، پانی پہ دم کر کے پلاتا رہے. یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک بڑی بوتل لے لیں آپ اور سارے دن اس پہ دم کرتے رہے 41 مرتبہ پڑھ کر، اور سارے دن وہ پانی پئیں. حضرت انشاءاللہ ڈسپرین کی طرح گھل جائے گی پورے جسم میں، ختم ہو جائے گی. انفیکشن ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا. واہ 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 واہ. مفتی صاحب آخر میں یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ مثانے کی کمزوری کا مرض بھی کافی لوگوں کو ہوتا ہے، تو اس سے شفا حاصل کرنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ؟ اللہ اکبر. یہ مردوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، خواتین میں بھی ہوتا ہے لیکن مردوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. پروسٹیٹ جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے، مردوں میں ہو جاتا ہے. اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں. یا تو بعض کا ایسا ہوتا ہے غدود پیدا ہو جاتے ہیں مثانے کے اندر جو کہ پیشاب کی رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں. اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب کا اتنا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں پڑتا اور اس کا بستر میں پیشاب قطع ہو جاتا ہے. صحیح. میرے پاس ایسے مریض آئے ہیں. یہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں؟ جی دونوں صورتیں ہوتی ہیں. اور ایسے مریض آئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم
پریشان ہیں. مطلب ایک تو بچے کو آپ پیمپر کرتے ہیں, چھوٹا بچہ ہوتا ہے, بڑا آدمی تو ظاہر کتنا کرے گا, پھر پاکی ناپاکی کے مسائل, جی پھر مسجد میں بھی آپ جاتے ہیں, پھر آپ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں شادی وغیرہ میں گئے یا رشتہ دار کے گئے تو وہاں سوتے ہوئے آپ کو شرم آئے گی, ٹھیک ہے نا, ظاہر سی بات ہے, بہت آزمائش ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ, اچھا بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ دوائیاں بندہ استعمال کر رہا ہوتا ہے, دوائی سے بھی فرق نہیں پڑتا ہے. ہو. تو میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں, ہر وظیفے میں تاکید کے ساتھ کہتا ہوں کہ بھائیوں دوائی لینا منع نہیں ہے. نہیں ہے. ہاں, ہم وظیفہ بتاتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوائی نہیں لیتے, ضرورت پڑتی ہے دوائی بھی لیتے ہیں. صحیح. دوا کرنا بھی سنت مبارکہ ہے, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے, دین ہمیں سکھاتا ہے یہ, لیکن وظائف کی برکتیں ہیں. آقا دو جہاں علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم ارشاد فرمائی ہے. اچھا یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو پروسٹیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے یا مثانے کا, جو آپ نے کہا کہ مرض ہو جاتا ہے, تو کوئی بھی مسئلہ ہو مثانے کا, کوئی بھی مسئلہ ہو, ایون یہ کہ مثانے کے اندر نعوذ باللہ کینسر ہو گیا ہو, حضرت یہ وظیفہ پڑھے گی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ میں نے مریضوں کو شفا پاتے ہوئے دیکھا ہے, الحمدللہ رب العالمین. یعنی ابھی آپ پڑھنا شروع کریں, اگلے دن آپ کو اس میں شفا اور فرق آنا شروع ہو جائے گا. اچھا یہاں ایک بات میں آپ کو اور عرض کر دوں, بعض اوقات کیا ہوتا ہے قبلہ کہ ہم نے وظیفہ پڑھا, فائدہ ہوا ایک دم, 2 دن بعد فائدہ رک گیا, صحیح. لوگ ایک دم مایوس ہو جاتے ہیں, فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے. ایک دن بھائی اس کو پڑھے ہیں, ٹھیک ہے, میں نے مطلب ڈاکٹر صاحب سے کہا, آپ نے دیکھا ہوگا حافظ صاحب کہ بعض اوقات ہم دوائی لے کر آتے ہیں, پہلے دن کھاتے صبح اٹھتے طبیعت صحیح ہو جاتی, لیکن دوسرے دن شام کو فرق نہیں پڑتا ہے یا کم ہو جاتا فرق. اب ڈاکٹر کے پاس لوگ پہنچ جاتے ہیں, پر چلے گئے بھائی یہ تو فرق ہی نہیں پڑا, یا حکیم ہوتا ہے اس کے بعد پہنچ جاتے ہیں. مجھے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دوائی لیتے ہیں نا تو مرض ہے, مثلا آپ تشریف لائیں طبیب کے پاس, حکیم کے پاس, ڈاکٹر کے پاس, تو مرض ہے 100% کھڑا ہوا ہے. جیسے اس نے دوائی دی نا آپ کو تو 20% مرض کم ہوا, تو جیسے 20% کمی آئی نا آپ کو لگا بھائی کیا بات ہے, سبحان اللہ میں تو صحیح ہو گیا. نہیں, 80% کھڑا ہوا ہے, اس کو نیچے آنے میں ٹائم لگے گا. اب وہ 20% کر کے نہیں آئے گا, 5-5, 6-6% کر کے آئے گا. ایک بات. دوسرا یہ کہ آپ مستقل مزاجی سے وظیفہ پڑھتے رہیں, انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ پڑھنا کیا ہے, جی حضور, اور یہ مثانے کے تمام امراض کے لیے, جیسے میں نے کہا نا دانے کے لیے کہا کہ بھائی آپ ان دانوں کے لیے نہیں پڑھ سکتے, اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں. یہ مثانے کا جو بھی مسئلہ ہے سب کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں, ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے لفظ امراض کے ساتھ, یا کافی یا شافی الامراض. شافی یل نہیں پڑھنا ہے, یا کافی یا شافی الامراض ایک ہو گیا, یا کافی یا شافی الامراض 2 ہو گیا. اس کو 301 مرتبہ پڑھنا ہے. صحیح. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 301. ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے, آپ جب دل کرے پڑھ لیں, ہر نماز کے بعد پڑھ لیں. خواتین مخصوص ایام میں پڑھ سکتی ہیں, بے وضو پڑھا جا سکتا ہے, جب دل کرے, آپ کو فرق لگے, آپ بے شک ہر 1 گھنٹے میں 1 مرتبہ 301 مرتبہ پڑھ لیں. لیکن ایک شرط ہے کہ پانی پر دم کر کے پینا ہے اس کو. واہ, پانی پر دم کر کے پئیں. حضرت اللہ نے چاہا, اللہ نہ کرے کینسر بھی ہوا نا مثانے کا, تو انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ناظرین کرام, یہاں تو میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا مفتی صاحب کو شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کہ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ ظاہر بات ہے کہ آپ یہ وقت دیتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے, جو فیڈ بیک ہمارے پاس ہے, لوگ کہتے ہیں کہ پہلے جتنی پریشانی ہمیں وظائف کے اعتبار سے اور روحانی اور باطنی امراض کے حوالے سے ہوتی تھی, تو اب الحمدللہ IDS روحانی علاج آنے کے بعد ہمارے یہ مسئلے ایسے حل ہوئے ہیں. کیونکہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے فوراً سرچ کرتے ہیں, اور ویسے بھی islamicdigitalstudio.com جو ہماری ویب سائٹ اب آ گئی ہے, تو ویب سائٹ پہ تو باقاعدہ روحانی علاج کا پورا ایک شعبہ بنا ہوا ہے, وہاں پر ایک کالم بنا ہوا ہے, تو وہاں جا کر آپ سارے سرچ کر سکتے ہیں. تو واقعتاً IDS روحانی علاج ہم سب کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اور آپ جیسے روحانی طبیب اور جو وظائف بتانے والی شخصیات ہیں کہ جو اتھینٹک بھی ہیں اور دین کو سمجھنے والے ہیں, تو یقیناً ہمارے ناظرین کا اعتماد بھی بہت زیادہ, ایک تو وظائف پر اعتماد بڑھ جاتا ہے کیونکہ وظائف وہ ہیں ہی قابل اعتماد جو یہاں بیان ہو رہے ہیں, یا تو قرآن پاک سے بیان ہو رہے ہیں یا اللہ کے مبارک صفاتی ناموں سے ہو رہے ہیں. تو ہیں ہی وہ مستند و معتبر, مگر بتانے والا بھی معتبر ہو تو پھر بندہ اس کا کانفیڈنس لیول بہت اوپر ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.